اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 263 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 264 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کر آئے، وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تبطلوا لا نہیں تبطلوا ضائع کرو، تم باطل نہ کرو، منع کیا جا رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے یہ۔ صدقاتکم صدقات، صدقہ کی جمع ہے صدقات۔ خیرات کم اپنی خیرات، بالمن سے ذریعے، من احسان کے ذریعے سے، اپنی خیرات کو احسان کے ذریعے سے باطل مت کرو، ضائع مت کرو۔ والاذی اور الاذی ستانا، تکلیف دینا اور ستا کر، کالذی کا گویا کہ جیسے کہ، الذی وہ لوگ جو، وہ شخص جو، اس شخص کی طرح، اس شخص کی مانند، ينفق وہ خرچ کرتا ہے، مال ہو اپنا مال، رعاء دکھلاوے کو، الناس لوگوں کو دکھانے کو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اپنا مال۔ ولا یؤمن اور نہیں یؤمن وہ ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، با یہاں پر اللہ کے معنی میں ہے، والیوم الآخر اور الیوم دن، الآخر آخرت کے دن پر، فمثلہ پس مثال ہو اس کی، تو پس اس کی مثال کا مثل کا جیسے کہ مثال صفوان چکنے پتھر کی، جیسے کہ مثال چکنے پتھر کی، علیہ اللہ پر ہے، اس پر، ہا ضمیر صفوان کی طرف جو ہے لوٹ رہی ہے، تو رابن مٹی ہو، فَأَصَابَهُ پس اصاب پہنچے، آئے برسے، ہو اس پر برسے، وابل تیز بارش، فترکہ پس ترکت چھوڑ دے، ہو اس کو پس اس کو چھوڑ دے، سلدن صاف کر کے چھوڑ دے، لا یقدرون لا نہیں، یقدرون وہ قدرت رکھتے، علی شیئن اللہ پر، شیئن کسی چیز، مما من سے، ما جو اس سے، جو کسبو انہوں نے کمایا، جمع کا صیغہ۔ واللہ اور اللہ لا یہدی لا نہیں، یہدی ہدایت کرتا، راہ دکھلاتا، اللہ راہ نہیں دکھاتا ہے، القوم الکافرین قوم کافرین، کفر کرنے والی کافروں کی قوم کو اللہ راہ نہیں دکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، ستا کر باطل مت کرو، ضائع مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، رعاء الناس لوگوں کے دکھلانے کو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو، جیسے کہ اس شخص کی مانند جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ کمثل صفوان تو اس شخص کی مثال، ہو ضمیر جو ہے اس ایمان والے، اس کافر شخص کی طرف آ رہی ہے، یا اس ایمان والے شخص کی طرف، الذین آمنوا لا تبطلوا الصدقات، جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، ہو ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے یہ۔ فمثلہ کمثل صفوان تو اس شخص کی مثال اس جیسی ہے جیسے کہ چکنا پتھر، علیہ تراب اس پر
مٹی ہو فَأَصَابَهُ وَابْلٌ پھر اس پر برسے تیز بارش فَتَرَكَهُ صَلْدًا تو اسے چھوڑ دے صاف کر کے، اسے صاف کر کے چھوڑ دے. لا يقدرون علی شیء وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں کسی بھی چیز پر مما کسبوا جو انہوں نے کمایا. واللہ لا یہدی قوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو، کافروں کو ہدایت نہیں دکھاتا ہے، راہ نہیں دکھاتا ہے. مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا میہ برس کر اسے صاف کر ڈالے. اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلاح حاصل نہ کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے. آج والی آیت جو ہے ہر کسی کے ذہن میں بالکل واضح جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو دکھلانے آج کل جتنا بھی صدقہ ہوتا ہے اس میں 100 میں سے 80% دکھلاوے کے لیے تصویریں کھنچوا کر میڈیا پر ڈام آ جائے، ویڈیوز بن جائے، خبروں میں آ جائے اور کچھ نہیں تو ٹک ٹاک بن جائیں، یہی چل رہا ہے. پیچھے ہم بڑھ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال دی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک جو ہے وہ دانہ بویا اور اس سے 7 کونپلیں نکلی، خوشے نکلے اور اس سے 700 دانے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ایک اتنی زیادہ جو ہے وہ اخلاص سے اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے والے کو، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے والے کو لوٹاتا ہے 700 گنا کر کے. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ایسے شخص کی مثال دی کہ جو مال خرچ تو کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتا، اس میں نے دیا، اس کو اپنے احسان جتا کر اذیت دے کر اس مال کو ضائع نہیں کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اجر بھی بتا دیا کہ ایسے شخص کا اجر جو ہے یہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ اسے کوئی دنیا کا خوف، دنیا میں کوئی غم ملے گا کہ اسے کتنا بڑا نقصان پہنچ جائے، لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا کہ اللہ کے لیے ہم نے جینا ہے، اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، اصل زندگی وہیں پر ہے. ولا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایسے شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب ایسے شخص کو اٹھائے گا قبر سے تو وہ بالکل ایک طرح سے پرسکون حالت میں ہوگا، جہاں نفسا نفسی کی حالت ہوگی، جہاں پر جو ہے کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، جس کے جو آنکھیں باہر نکل آ جائیں گی، ایسا کوئی ماحول ہوگا وہاں کا. اور ایسا شخص جس نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے اور پھر اس کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ میں نے کیا خرچ کیا تھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر نہیں رک سکتے ہو جتانے سے تو پھر ایسے صدقے سے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایسے صدقے سے تو بہتر ہے کہ اچھی بات کر دو، ایسے صدقے سے تو بہتر ہے کسی کو درگزر کر دو، کسی کو معاف کر دو، کسی کے ڈانٹو ڈپٹو نہیں، کسی پر غصہ نہیں ہو، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر دو. یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو دے نہیں سکتے ہو تو کسی کو دکھاؤ بھی نہیں، تو اگر دیا نہیں جا رہا ہے تو دکھانے سے بھی پرہیز کر دیا جائے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اپنے صدقات کو لوگوں اپنے صدقات ایمان والوں کو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت ایک طرح سے کر رہے ہیں، ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو، احسان جتا کے، اذیت دے کے، جتا کے، ستا کے. اگر ایسا کرو گے تو تمہاری مثال بھی اس شخص کی طرح ہو جائے گی جو نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیے جا رہا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے NGOs
غیر ملکی NGOs جن کا مقصد جو ہے وہ ہاں لوگوں ٹھیک ہے کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن وہ کافر ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، مدد کرنا نہیں ہوتا ہے، اپنا نام بڑھانا ہوتا ہے، اپنی کمپنی کا نام بڑھانا ہوتا ہے، اپنی NGO کا نام بڑھانا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی۔ اب ایسا شخص جو پہلے ہم پڑھ چکے کہ دانہ بوتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس نے دانہ کہاں پر بویا ہے؟ ایسی چکنا پتھر ہو، آپ نے پہاڑیاں دیکھی ہوں گی، پہاڑیوں کے اوپر کچھ پتھر جو ہے وہ نمی کو روک لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر نمی نہیں رک پاتی ہے یا پانی کو نہیں روک پاتے ہیں یا جذب نہیں کرتے ہیں، چکنے پتھر ہوا کرتے ہیں۔ اب اس چکنے پتھر پر یوں سمجھ لیجئے کہ 1 انچ تک مٹی آئے، اس پر 1 انچ تک مٹی آ گئی اور اس شخص نے اس مٹی میں اپنے دانے بوئے، زور کی بارش ہوئی، اونچائی پر پہاڑی پر تھا، بارش جو ہوئی تو وہ ساری مٹی دھل کے نیچے آ گئی اور نیچے اندر کیا بچا؟ چکنا پتھر تھا۔ وہ ان دانوں کو نہ روک سکا، جو اس نے بویا تھا وہ اس کے کسی کام نہیں آیا، وہ بالکل صاف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی پھر ایسی صدقات کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو تم نے دانے بوئے، پھر تیز بارش ہوئی، کون سی والی بارش ہوئی؟ یہ احسان جتانے والی، اذیت دینے والی بارش برسا کے سارا صاف کر دیا۔ وَلَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، قدرت نہیں رکھتے کسی بھی چیز پر جو انہوں نے کمایا، جتنا بھی انہوں نے محنت کی تھی اس پر وہ قدرت ہی نہیں رکھ سکتے ہیں، کچھ ملا ہی نہیں ان کو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں دیتا کافر قوم کو، اللہ تعالیٰ نے نصیب میں ہی نہیں رکھی ہے۔ دیکھیے کہ یہاں سے ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر مثال دی کہ احسان اور تکلیف دہی کے صدقے کے غارت ہو جانے کی مثال اس صدقے جیسی ہے جو ریاکاری کے طور پر لوگوں کو دکھاوے کے لیے دیا جائے، اپنی سخاوت اور فیاضی اور نیکی کی شہرت مد نظر ہو، لوگوں میں تعریف و ستائش کی چاہت ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب نہ ہو، نہ اس کے ثواب پر نظر ہو۔ اسی لیے اس جملے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو تو اس ریاکارانہ صدقے کی اور اس احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کے صدقے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی صاف چٹیل پتھر کی چٹان ہو جس پر مٹی بھی پڑی ہوئی ہو، پھر سخت شدت کی بارش ہو تو جس طرح اس پتھر کی تمام مٹی دھل جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اسی طرح ان دونوں قسموں کے لوگوں کے خرچ کی کیفیت ہے کہ لوگ سمجھتے ہوں کہ اس کے صدقے کی نیکی اس کے پاس ہے، جس طرح بظاہر پتھر پر مٹی نظر نہیں آتی لیکن جیسے کہ بارش سے وہ مٹی جاتی رہی، اسی طرح اس کے احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے یا ریاکاری کرنے سے وہ ثواب بھی جاتا رہا، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو کچھ بھی جزا نہیں پائے گا، اپنے اعمال میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ کافر گروہ کی راہ راست کی طرف رہبری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کافر گروہ کو جو ہے وہ راہ راست دیتا ہی نہیں، ہدایت دیتا ہی نہیں، رہبری ہی نہیں کرتا سیدھی راہ کی طرف ان کو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کہیں ہم بھی تو اپنی نیکیاں اسی طرح سے برباد نہیں کر رہے ہیں، میں نے دیا، یہ میں نے دیا، میں نے اتنا دیا، میں نے اتنا کیا، میں نے یہ کام کیے، میں نے زندگی میں یہ قربانیاں دیں، کس کے لیے قربانیاں دی تھیں، کس کے لیے مال خرچ کیا تھا، کس کے لیے وہ برداشت اور صبر کیا تھا، کس کے لیے اتنی محنت کی تھی۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، اگر وہ اللہ کے لیے تھا تو پھر خاموش رہنا بہتر ہے، وہ صبر جو تھا وہ صبر ہی رہے، اس کو ایسی بارش اس پر نہ برسائی جائے، ایسی غصے والی، جتانے والی اور بار بار ہر کسی کے سامنے بولنے والی
جو اس چٹیل میدان کو جو ہے وہ بالکل صاف کر دے، چکنا پتھر اندر سے نکل آئے اور ہمارے حصے میں کچھ بھی نہ ہو، وہ قربانیاں، وہ کام، وہ جتنا کچھ کیا ہوا ہے وہ سارا کا سارا دھل کر صاف ہو جائے اور اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ یہی کہے کہ اپنی زبان سے تو نے سارا کچھ وہیں پہ حساب برابر کر دیا تھا، اب کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں علم کا نور پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے دین کی خدمت کی، دین کی سربلندی کی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔